تو جب سعدیہ آئیں حلیمہ تو بچے تو سارے جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں لڑا، میں نے پیسے کون دے گا۔ تو جب وہ سارا مکہ پھر گئی تو بچہ ہی کوئی نہیں، تو ان کے خامن تھے ابو کبشہ، کہنے لگے حلیمہ خالی گود کیا جانا، یتیم کو لے لے چلو، ہمیں اللہ اجر ہی دے گا۔ تو یہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ اچھا بی بی آپ مجھے اپنا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، تم دیکھو گی اس کے اثرات دیکھو گی۔ تو قحط کا زمانہ تھا، چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ایک بیٹا ان کا اور بھی دودھ پیتا تھا۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ تو بڑی حیران ہوئی یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ایک طرف سے، جب دوسری طرف سے پلانے لگیں تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس طرح اللہ کی ہدایت چل رہی تھی اس معصوم بچے کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی تو حضرت حلیمہ نے کہا اونٹنی سے کوئی دودھ ہی نکال کے لا، بھوک سے برا حال۔ وہ کہنے لگے بیمار اونٹنی ہڈیاں تے چمڑا دودھ کتھوں آوے گا؟ کہ چلو شاید کوئی قطرہ دو قطرہ ہی نکل آئے، جا تو صحیح۔ تو برتن لے کر گئے، اندھیرا تھا تو انہوں نے جب وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ چکے تھے ایسے۔ تو انہوں نے دودھ نکالتے گئے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ اونٹنے کا تو تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ جب وہ لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسی اونٹنی سے آ کر؟ پھر یہ اس بچے کی برکت۔ جب صبح ہوئی اور حضرت حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنی گدی پر بیٹھی، گدھے بھی میرے نبی کو جانتے تھے اور آج ہم نہیں جانتے، امت ہوگی۔ تو اس نے ایک دم سے جھٹکا لیا اور اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اور ایسے سجدہ کیا اللہ کی بات، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے اس نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے سجدہ، 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا شکرانے میں کہ آج میری کمر پر 2 جہان کے سردار تشریف فرما ہے۔ اور جب سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، لیکن اونٹنی اور گدھی میں ایسی رفتار آئی کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان سے آگے نکلنے لگی۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی حلیمہ تیری سواری بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سوار بدل گیا ہے، ان لہذا الصبی لشأنا، یہ میرا سوار بدل گیا ہے، یہ پیدائش سے۔ اور جب آپ وہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بکریوں کے ساتھ جانا شروع کیا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو چٹان پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس کو صاف کیا اور پھر وہاں فٹ کر کے وہ چلے گئے۔ تو ان کے جو بھائی تھے وہ دوڑے دوڑے گئے کہ میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا آپ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے لیکن گھبرائے ہوئے تھے، اتنے بچپن سے آپ کی طہارت کا اللہ نے نظام چلایا۔ ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، یہودی گزرے تو وہ کہنے لگے
یہ بچہ کون ہے؟ تو حلیمہ کے خامے ابو کبشہ نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اگر تم کہتے نا کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے یہیں قتل کر دیتے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے گئے تو زرقا ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں ایک راہب تھا بحیرہ۔ جب وہ اس نے قافلے کو دیکھا تو کہنے لگا تمہارا سردار کون ہے؟ ان کا یہ کہا آپ کی کل دعوت ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو تم نے کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، تو آج دعوت کیوں ہے؟ کہا یہ کل بتاؤں گا۔ اگلے دن اس نے کھانے کا انتظام کیا اور سارے مکے کا قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بحیرہ اس کا نام تھا آیا، اس نے ایسے ایسے دیکھا، کہنے لگا سارے پورے ہو؟ کہاں پورے ہیں۔ کہا نہیں کوئی کم ہے۔ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا۔ تو بحیرہ کہنے لگا اسی بچے کی وجہ سے تو دونوں روٹی کھوا رہے ہیں، دونوں کہیں پوچھنا ہے، اس بچے کو بلاؤ۔ تو پھر ایک آدمی گیا آپ کو لینے، جب آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری کور ہو چکی تھی، سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے، آپ کے لیے چھاؤں میں جگہ نہیں تھی۔ دھوپ میں آپ دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ تو وہ بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو پھر وہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا، کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ کہ جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے ٹھیک کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے عزیز ہے۔ پھر اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی۔ تو وہ کہنے لگا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں۔ تو ابو طالب نے وہیں اپنا سامان بیچا، شام بھی نہیں گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا، تو ایک شامی سردار نے ان کو گرفتار کروا لیا اور اپنے وہاں غلامی میں لے لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-4 دن ٹھہرے، پھر موقع پایا اور اس کو مارا ڈنڈا، شامی سردار کو، وہ مر گیا۔ ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگے۔ اب یہ بدو آدمی تھے، ان کو شہری پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے، تو آگے جب گئے تو ایک پادری کھڑا تھا گرجے کے دروازے پر، اس نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو ان کو دور سے بلایا، ان کو اندر لے لیا، دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ پیچھے سے مجمع آیا، جی آپ نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا یہاں؟ کہ کوئی نہیں ہے، چلو بھاگ جاؤ۔ چلے گئے۔ وہ اندر آیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں عرب ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا نہیں۔ کہا ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ آخری نبی ہوگا اور تیرے مقدر میں اس کا ساتھی بننا لکھا ہوا ہے، اور تیرے مقدر میں اس ملک کو فتح کرنا لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے یہاں تحریر لکھ دے کہ جب تیری فوجیں میرے ملک کو فتح کریں گی تو میرے گرجے کو نہیں گرائیں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میری غربت دا مذاق نہ اڑاؤ، میں تو اتنے مزدوری کرنا آیا روٹی واسطے، تجھے میں نے بادشاہ بنا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا تو تجھے کیا فرق پڑتا، تو لکھ دے،
چاہے میں جھوٹ ہی کہہ رہا ہوں تو لکھ دے۔ تو حضرت عمر نے لکھ دیا کہ جب میری فوجی آئیں تو اس کے گرجی اور اس کو کچھ نہ کہا جائے، اور حضرت عمر لکھنا جانتے تو سائن کر دی۔ پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام پر لشکر کشی ہو رہی تھی تو پھر آپ نے وہ خط حضرت ابو عبیدہ کو دیا کہ اس راہب کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اتنا پہلے آپ کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، درخت کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، پتھر کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ مدینے میں تشریف فرما تھے، ایک بدو گزرا، آپ نے گو دیکھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے گو دیکھی؟ اچھا، بی بی ویکھی ہے، تسی نہیں ویکھی ہے؟ اچھا، تو وہ جو صحرائی گو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ عرب وہ کھاتے تھے، اسلام سے پہلے کھاتے تھے۔ تو اس نے وہ گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور اس کو رسی سے باندھا ہوا تھا، تو اس کی دم کے ساتھ، اور یوں اونٹ پہ لٹکا کے جا رہا تھا۔ راستے میں آپ کی محفل دیکھی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ تو نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے، اگر میری قوم کی اور تیری صلح نہ ہوتی تو میں ابھی تیرا سر اڑا دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، صبر والا اور معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے، یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بھائی آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے؟ کہنے لگا گلے چھوڑو، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے گوہ کو کھولا رسی سے، شکار ہوا، مری ہوئی آپ کے سامنے ایسے پھینک دی۔ کہنے لگا اس سے کہو یہ تمہاری نبوت کا اعلان کرے، پھر تجھے نبی مانوں گا۔ اور ایسے کھڑا تھا ایسے، یعنی میں نے اب اس کو لاجواب کر دیا، مویا تا بندہ نہیں بلیندا وہ کتھو بولنا ہے، اینی کھڑا تھا۔ ایسے کہو یہ تیری نبوت کو کا اعلان کرے۔ تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا، کہا یا ضب، ضب گوہ کو کہتے، تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں ہے، تو اس نے اپنے اگلے ہاتھ یوں اوپر کیے اور اپنا سینہ اٹھا کر کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیام، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر یا رسول اللہ۔ اور اس نے آپ کو ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1375 نام ہیں ہمارے نبی کے، القاب ہیں، نام تو محمد و احمد ہے، باقی لقب ہیں۔ تو اس میں ایک علامہ سندھی ہیں، انہوں نے جمع کیے تھے۔ تو سب سے خوبصورت ٹائٹل اس گوہ نے دیا ہے، یا زین من وافا یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بہت ہولناک ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، الحاقۃ ما الحاقہ، القارعۃ ما القارعہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اذ زاغت الابصار۔ کیا کیا قرآن نے بیان کیا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی ہو۔ وہ کہنے لگے اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ بدو پہلے ایسے کھڑا تھا نا، پھر اینی ہو گیا، اسے گلے بھی ایسا کچھ اور کم بن گیا، تو اس کے ہاتھ نیچے چلے گئے۔ تو کہنے آپ نے کہا من تعبد، کون ہے رب تیرا؟ کہ من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ
وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، سلطنت زمینوں پر ہے، راستے سمندر میں ہے، رحمت اس کی جنت میں ہے، عذاب اس کا جہنم میں ہے۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ سبحان، من انا، کوہ بول رہی ہے، انسان نہیں بول رہا، کوہ بول، اور خوبصورت عربی میں بول رہی ہے، من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس نے یہیں بس نہیں کی، اس کو اگلے مسئلے کا بھی پتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ وخاتم النبیین قد افلح من صدقک، جو آپ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب، وقد خاب من کذبک، اور جو آپ کے راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک و برباد۔ تو آپ نے فرمایا دس بے ہن کی صلاح ہے؟ کہنے گئی وہ کلمہ پڑھ گئی ہوں، میں کیوں نہ پڑھا؟ پھر اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لایا۔ اللہ نے ایسے میرے آپ کے نبی کی نبوت کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کی مہر لگا دی۔ جبریل سے آپ نے فرمایا میں جو رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل تو عرش کے نیچے ہوتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں۔ تو جب اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم، عرش 70 بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے کی فریادوں نے عرش کو ہلا دیا، رحمان کے در کھلوا دیے، عرش کے دروازے کھل گئے اور جبریل کو بھاگنا پڑا۔ ہانپتے کانپتے جبریل پہنچا اور ایک پیغام لایا، ہائے ہائے یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آئے ہائے میرے بندوں سے مراد متقی پرہیزگار نہیں، یا عبادی، یا عبادی، میرے بندے، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو فرما بردار ہو، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو تابع دار ہوں، میرے تو وہ ہوتے ہیں جو سر جھکانے والے ہوں۔ باغی بچہ باغی ہو تو ماں باپ کہتا تب بیٹا نہیں، ماں کہتی میں نے تمہیں جانا نہیں، جا دفع ہو جا، باپ کہتا تجھے آپ کر دوں گا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ ہاں وہ آسمان کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، میرے بندو، میرے بندو، میرے بندو، میرے بندو، کون سے بندو؟ کون سے بندو؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے آج تک بنارس میں کوئی ایک کام نیکی کا نہیں کیا۔ تو میرے ہو، پر ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، ایک شرط کے ساتھ کہ تم توبہ کر لو تو میں سارے تمہارے گناہ معاف، سارے تمہارے معاف کروں گا۔
اتری، اے میرے نافرمان بندو مایوس نہ ہو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو جب اللہ کے نبی کی پڑھ کر سنائی تو صحابی کی جان میں جان آئی کہ میرے اللہ نے میری بخشش کا سامان کر دیا۔ 100 آدمیوں کا قاتل عالم سے پوچھ رہا ہے معافی ہو سکتی کا بیٹا ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ یہ شہر چھوڑ، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، بنارس چھوڑو، ہاں کراچی چھوڑو، ہاں اور جاؤ 40 مہینے کے لیے، اور جاؤ چلنے کے لیے، اور جاؤ 3 دن کے لیے، اور جاؤ شب جمعہ کے لیے، یہ گھر چھوڑنا چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے، شب جمعہ کے لیے، یہ تمہاری توبہ کو پکا کرے گا، ایمان کو پختہ کرے گا، اللہ سے جوڑ بٹھا دے گا، اللہ سے ملا دے گا، امت پناہ پیدا کر دے گا۔ ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم امت کی حیثیت سے زندہ رہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہیں، اور سہ جاؤ، چند دنوں کا ظلم ہے، سہ جاؤ، میرے رب کی قسم اللہ کا نبی خود ہار پہنائے گا، حسین آگے بڑھ کر تمہارے گلے میں ہار ڈالے گا کہ وہ مظلوموں کا بادشاہ ہے، وہ مظلوموں کا سردار ہے، وہ سید المظلومین ہے۔ آج اس کے جھنڈے تلے جب تمہیں جگہ ملے گی تمہارے دکھ درد سب دور ہو جائیں گے۔ جب ظالموں کو فرعون کے ساتھ اللہ کھڑا کرے گا، شمر ابن زیاد کے ساتھ جب اللہ ظالموں کو کھڑا کرے گا تو وہ کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ اب معاف کر، تو اللہ فرمائیں گے بکواس بند کرو، یہ معافی تمہیں دنیا میں مانگ وہاں کیوں نہ مانگی، وہاں کیوں نہ مانگی۔ اس عالم نے کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، نیکوں کی بستی میں جا، وہاں جا کے قیام کر، تیری توبہ قبول ہے۔ اس نے بستی کو چھوڑا، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہ یہاں سے چلا، یہاں پہنچ کر وہ گر کے مر گیا۔ جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیج دیا، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا اور جہنم کا فرشتہ بھی آ گیا۔ جنت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کر چکا ہے، یہ ہمارا مہمان ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا یہ نیکوں کی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی پہنچا نہیں، ہمارا مجرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنارس والوں کو قصہ سنانا تھا، ساری دنیا کو قصہ سنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا فرشتے اور جہنم کے فرشتے کے علاوہ ایک تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ میرے بندے کا فیصلہ کرو۔ اللہ کیا فیصلہ کروں؟ جہاں گرا پڑا ہے وہاں سے فاصلہ ناپو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ یہ فاصلہ بستی کا، یہ فاصلہ گھر کا، یہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے دور تھا۔ جب فاصلہ ناپنے لگے تو دھرتی میرے اللہ کی، اللہ نے ادھر والی زمین جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف تھی، اللہ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، وہ زمین سکڑنا شروع ہو گئی، اور جو گھر کی طرف تھی اللہ نے اس کا پھیل جا، وہ پھیلنا شروع ہو گئی، وہ پھیل گئی، وہ سکڑ گئی۔ جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، معاف کرنے والا کبھی کھاٹا نہیں کھاتا، چھوٹا بن جانے والا کبھی کھاٹا نہیں کھاتا۔ ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں، ہم خود آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھائیں۔ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں کہ آج اللہ ناراض ہے، جہاں گھنگرو کی چھن چھن ہوتی ہے، جہاں شراب چلتی ہے، جہاں جوا چلتا ہے، جہاں نماز چھوڑی جاتی ہے، جہاں ننگے ناچ دیکھے جاتے ہیں، جہاں ماؤں کی نافرمانی ہوتی ہے، جہاں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ
اپنے عذاب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بنارس کا نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، جب بنارس کی بیٹی اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں۔ تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت تو خزل فیء تو والا ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانت مغنما جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکات مغرما جب مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ہاں ماں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں، وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ اور دوست کو قریب کریں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور اور شراب پی جائے گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ اور ریشم پہنا جائے گا، اور وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، کرم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہاں ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا عمر، علی، تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اس کی شاخ ہوگی قرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی کمر پہ سفید نشان ہوگا۔ عمر تو اس سے دعا کروانا، علی تو اس سے دعا کروانا۔ عمر علی کے ٹوٹے بال کے برابر اویس کرنی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اویس سے دعا کروانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے
اس لیے کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسے راضی کر لیا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ساری دنیا جنت کو چلے گی، اویس بھی جنت کو چلے گا، جنت والوں کو جنت میں جانے دیا جائے گا، اویس کو روک لیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو کھڑا ہو جا اور جہنم کے لوگوں پر نظر دوڑا، جس کو تو کہے گا تیری طفیل آج میں لاکھوں لوگوں کو جنت میں ڈالوں گا۔ کس وجہ سے؟ تیری ماں کی خدمت سے۔ ہم کہا میں جنت میں گیا، میں نے قرآن کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یہ حارثہ تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا حارثہ تو دنیا میں ہے، وہ تو مرا نہیں، وہ تو جنت میں پہنچا نہیں، تو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز کیسے پہنچ رہی ہے؟ اس مجمع کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر چل رہے ہیں، 100 آسمان پر حارثہ کی آواز بغیر سپیکر کے کیوں جا رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر کہا ہے جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سنایا جائے۔ بھائیو، ہم اجتماعی گناہوں سے توبہ کریں، انفرادی گناہوں سے توبہ کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت اور صورت پر آئیں۔ ہماری پہچان پٹھان پنا نہ ہو، ہماری پہچان پنجابی پنا نہ ہو، ہماری پہچان بلوچی بروہی پنا نہ ہو، ہماری پہچان سندھی پنا نہ ہو، ہماری پہچان مہاجر پنا نہ ہو، ہماری پہچان عربیت نہ ہو، ایرانیت نہ ہو، ترکستانیت نہ ہو، ترکمانستانیت نہ ہو، ہندیت نہ ہو، پاکستانیت نہ ہو۔ ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان، ہماری ایک پہچان۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہمارے مرد بھی غلام مصطفیٰ بنے، ہماری عورتیں بھی غلام محمد بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو ہم اپنانے والے بنے۔ میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر شے موجود ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ ہر طریقہ موجود ہے، تم ڈھونڈنے والے بنو۔ ہر شے لکھی پڑی ہے، تم چاہنے والے بنو۔ میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی سے پیار کیا، پیار پیار پیار، محبت محبت محبت، حبیب اللہ، حبیب اللہ اور حبیب اللہ اور رسول اللہ اور نبی اللہ اور محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، یہ نام رکھے۔ تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، والضحیٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے، والنجم اذا ہوا مجھے قسم ہے تاروں بھری رات، مجھے تاروں کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا رسول ہے، یہ بھولا نہیں، یہ بھٹکا نہیں، یہ خواہش کا بول نہیں بولتا، یہ انک لعلی خلق عظیم، یہ اونچے اخلاق والا ہے، یہ للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے پیغمبر اور رسول ہے، یہ شاہد ہے، یہ مبشر ہے، یہ نذیر ہے، یہ داعی اللہ ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ محمد ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی اور بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ،
یہ محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ تمہیں پڑھ کے سنایا ہے. طارق جمیل کو اپنے باپ دادے کا نسب نامہ یاد نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا نسب نامہ طارق جمیل کو یاد ہے کہ میرے نبی کی ہر ادا قیامت تک محفوظ رہے گی. جب میرا نبی غمگین ہوتا تو کیا کرتا تھا؟ ایسے بیٹھتا تھا جیسے میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. داڑھی کو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور یہ کونی اپنے گھٹنے پر رکھ اپنے ران پر رکھتے تھے، یہاں ران پر رکھتے تھے اور یوں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور یہاں پر آپ کا ہاتھ ہوتا تھا، یہ کونی یہاں ہوتی تھی اور داڑھی ایسے پکڑی ہوتی تھی اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے. یہ کیا نشانی ہے کہ آج میرا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا تھا. جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تمہارے نبی کی ناراضگی، آج تو مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوا پڑا ہے. میرے نبی کی ناراضگی سنو، ناراضگی اب بہت ناراض ہو گئے. ساری زندگی کبھی کسی پر ناراض نہیں ہوئے، اپنی وجہ سے اس کی تربیت کے لیے ناراض ہوتے. تو ناراضگی کی انتہا کیا ہے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور اللہ کا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے، تو آپ کا غصہ نکال رہے ہیں، آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ ادھر سے میرا نبی آیا، ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ناراض ہے، تو آپ بس اتنا کرتے تھے، آپ یوں منہ پھیر لیتے تھے. ادھر سے ابو ہریرہ آیا اور میرا نبی ابو ہریرہ سے ناراض ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر یوں منہ پھیر لیتے تھے. بس یہ آپ کا غصہ تھا، اتنا میرے نبی کا غصہ تھا. آپ غصے کو دباتے تھے، غصے کو نکالتے نہیں. پٹھان کا غصہ تو مشہور ہے نا، بے قابو ہوتا ہے. آپ اپنے غصے کو دباتے تھے، اور آپ اب انسان ہیں تو غصہ دبانے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ غصہ پینے کا اثر کیا ہوتا تھا؟ یہ دو بھویں، یہ جگہ، یہ جہاں میں نے انگلی رکھی ہے، یہاں بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی. رگ جب آپ کو غصہ تھا اور آپ اس کو پیتے تھے تو یہ رگ ایسے ایسے پھڑکتی تھی، ایسے. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی ناراض بیٹھا ہوا ہے. جب آپ کسی کو بلانا چاہتے تھے تو کبھی انگلی کا اشارہ کر کے ایسے نہیں کیا، کبھی نہیں کیا. آپ پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے. یہ بلانے میں بھی عزت دیتے تھے، انگلی نہیں اٹھاتے تھے. یہ تکبر کی نشانی ہے. آپ ایسے کرتے تھے. جب آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلا تھا، ادھر سے کسی آپ مجلس میں عام طور پر چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. آپ کو دائیں طرف سے ایک شخص نے بولا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے جی کیا بات، حالانکہ اتنا کافی ہے، جی کیا بات، یا رسول اللہ، جی کیا بات، اتنا کافی ہے. جب آپ کو دائیں طرف سے کوئی بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ پورا ایسے ہوتے تھے، ایسے. پھر کہتے جی فرمائیے کیا بات. پھر آپ کو کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے کیا بات. کوئی آپ کو ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، یوں نہیں، کتنا اوکھا کام ہے، اب پورا ایسے مڑتے پھر جی فرمائیے کیا بات. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، اور ہم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے، ساتوں زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے. ساتوں زمین آسمان سے زیادہ، پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ، عرش فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے. جب یہ ناحق گرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک آگ لگ جاتی ہے. اس فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے، آگے جب اللہ بتائے گا. آپ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، کبھی ہاں کر کے نہیں ہنسے. آپ ہنسے، صرف آپ کے ہونٹ کھلتے تھے، ایسے ہونٹ کھل جاتے تھے، ایسے بس آپ کی مسکراہٹ ایسے اتنی. پھر کبھی ہاں اتنی ہوتی تھی. اور کبھی آپ نے پورا منہ کھول کے بھی ہنسے، پورا منہ کھولا نہیں کیا. ہنسی ہوتی تھی، میں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے میں وہ آواز نہیں نکالتا ہوں. منہ کھلتا تھا
اور آپ کی آخری داڑیں، یہ داڑیں نظر آتی تھیں ہنسنے کی وجہ سے، اور جب آپ کے دانت اتنے خوبصورت تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا، ایسے 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 جیسے یہ وہ موبائل میں ٹارچ نہیں ہوتی، اجلاتا ایسے ایک جاتی ہے بالکل پتلی لکیر، نور کی روشنی کی لکیر جاتی ہے۔ تو جب ہمارے آپ کے پہلے 4 دانت میں فاصلہ تھا، یہ اوپر والے 2 نیچے والے 2 4، ان 4 دانتوں میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، اوپر کے 4 نیچے کے 4 دانتوں میں فاصلہ تھا۔ تو ویسے جیسے دروازہ کھولو تو سورج کی روشنی اندر آتی ہے اور وہ اس کی ایک شعاع نظر آتی ہے، جب آپ ہنستے تھے تو ان میں سے روشنی ایسے نور نکلتا تھا جیسے سورج کی روشنی دروازے سے آگے جا رہی ہے۔ آپ کی آنکھیں ایسی خوبصورت تھی، ادعج موٹی آنکھ تھی، اشکل لمبی آنکھ تھی، اور آنکھ میں سرخ ڈورے تھے، اکحل سرما لگائے بغیر سرما لگا رہتا تھا، احور پتلی سیاہ سفیدی سفید، اہدب پلکیں بڑی لمبی اور دراز، اور آپ نظر اٹھا کے ایسے نہیں دیکھتے تھے، آپ ایسے دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھاتے، تو جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کے چہرے پہ نظر آئے، سارے ایسے، صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف 2، ایک ابو بکر اور ایک عمر، اس کے سوا کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتے۔ تم عمل کرنے والے بنو۔ اب دیکھو تمہارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں، تمہارے سندھ میں تو کتابیں آگے رکھ کے امتحان دیتے ہیں، تو نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو۔ تو میں ایک درخواست کرتا ہوں بنارس والوں سے، تم محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو، محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لو۔ یہ مولوی کی شکل نہیں ہے داڑھی پگڑی، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نقل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ایمان دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گلہ کرنے لگے، یا اللہ یہ تو میرے دشمن تھے، ان کو تو نے کلمہ کیوں پڑھا دیا، شہادت کا درجہ دے کے جنت پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تیرے رنگ روپ میں آئے تھے تو مجھے پیارے لگے، میں نے سب کو کلمہ دے دیا، تم محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے، محمدی روپ اپنا لو اللہ کے واسطے، اندر جتنا خراب ہے رہنے دو، تم وردی پہن لو، وردی پہن لو، اگر تم وردی میں ہوگے تو اللہ قدر کر کے دکھا دے گا، اللہ قدر کر کے دکھا دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ کا سر مبارک بڑا تھا، عظیم تھا، ماتھا چوڑا تھا، تھے شدید و سواد شار، سیاہ کالے بال تھے، ازج الحواجب ہمیں بڑی گول ایسے کماندار تھی، من غیر قرن یہاں بیچ میں بال نہیں تھے، ازہر اللون کلیوں کی طرح چمکتا رنگ تھا، یتلألؤ وجہہ تلألؤ البدر تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں صحن میں میرا نبی تھا، اوپر 14ویں کا چاند تھا اور ہمارے بیچ میں محمد مصطفیٰ تھے، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، ایسی چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، آپ نے وہ چادر اوڑی ہوئی تھی۔ تو جابر کہتے ہیں میں 14ویں کا چاند دیکھتا، پھر جمال مصطفیٰ دیکھتا تو مجھے محمد مصطفیٰ کا جمال چاند سے زیادہ نظر آ رہا تھا، چاند سے حسین نظر آ رہے تھے۔ اما عائشہ اپنے گھر میں کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی، سوئی ہاتھ سے گر گئی،
کمرے میں اندھیرا، اب وہ سوئی ایسے کدھر گئی، ایسے ایسے کدھر گئی، میرا حبیب کمرے میں داخل ہوا، محمد مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی، اور اس کو چمکتے دیکھ، روشنی میں پھر لوہا چمکتا ہے، روشنی میں لوہا چمکتا ہے، تو میرے نبی جس کے چہرے کا یہ نور ہو اس کے اندر میں کیا نور چھپا ہوا ہوگا. تو اما عائشہ نے آپ کے چہرے مبارک کے نور سے سوئی کو اٹھایا ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی داڑھی گھنی تھی، کف پر لحیہ، فی لحیتہ کفافہ، فی عینہ تقویٰ، فی صوتہ سہل، فی عنقہ سطع، حسن الخلق، لم تعبہ خجلا، لم تزر بہ سقلا، وسیم قسیم. ہائے ہائے کیا کلمات ہیں. یہ موتی پرو دیے ام معبد الخزائیہ نے کہ میں نے ایک جوان دیکھا، رنگ اس کا، روپ اس کا نہ کبھی دیکھا نہ سنا، ایسا حسین کہ نظر بھرے نہ، ایسا جمال والا کہ نظر ٹکے نہ، ایسی ہیبت والا دل کانپے، ایسی محبت والا کہ قریب ہوئے بغیر چین نہ آ سکے، سکون نہ آ سکے. چمکتا چہرہ، بھاری داڑھی، لمبی گردن، خوبصورت آواز، جادو بری مد بھری آواز، دلوں کو کھینچنے والی. اس لیے آواز ایسی تھی، آواز ایسی تھی. پھر تمہیں سناؤں ایک مزے کی بات. تم دنیا میں گانے نہ سنو، گانے نہ سنو. تمہاری ویگنوں میں گانے لگے ہوئے، ٹیکسیوں میں گانے لگے ہوئے، گاڑیوں میں گانے لگے ہوئے. توڑ دو کیسٹیں گانے کی اور قرآن سنو، قرآن سنو، اللہ کے نبی کی بات سنو، اور موت تک صبر کر لو. صبر، صرف موت تک صبر کر لو. کان بند کر لو، بند کر لو، بند کر لو. چاہے وہ دغا دغا وئی وئی ہو اور چاہے وہ کوئی اور ہو، ایک دفعہ کان بند کر لو. نہیں سننا، نہیں سننا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ آہا آہا. پھر کیا ہوگا؟ واہ واہ. میرا نبی کہے، میرا اللہ کہے گا، میرا اللہ کہے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے. باقاعدہ آواز ندا، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے. وہ لوگ کدھر ہیں جو بنارس میں گانا نہیں سنتے تھے. تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سننے والے کہیں گے ہائے مارے گئے، ہائے مارے گئے، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا، ہائے کاش ہم نے نہ سنا ہوتا. اور نہ سننے والے کہیں گے ہم حاضر. میرا اللہ کہے گا تم نے دنیا میں تبلے کی تھاپ نہ سنی، گھنگرو کی چھن چھن چھنکار نہ سنی. آ آ آ آج میں تجھے جنت کا گیت سناتا ہوں. کس سے؟ اے جنت کے حورو، آؤ اور میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ. مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہمارا گانا 3.5 منٹ کا ہوتا ہے. میں نے پوچھا 3.5 منٹ اتنا تھوڑا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس سے لمبا گانا سننے سے لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو ہم 3.5 منٹ کا گانا بناتے تھے. میں نے کہا پاگل دیوانہ، 3.5 منٹ کے گانے پر لوگ بور ہو جائیں اور میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا. جنت ساز ہوگی، ہوا موسیقار ہوگی، سر 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 جنت کی عورت کا ہوگا، دھن دھن جنت کے درختوں کی ہوگی، جنت کی دھن اور عورت کا سر، حور کا سر اور جنت کی دھن، اور ہوا موسیقار بن کر انہیں ڈائریکشن دے گی. یہ سر ساز آواز مل کر پہلا گانا 70 سال کا اللہ سنائے گا. 70 سال 70 سال 70 سال. جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ہے وہ ویسے ہی بیٹھا رہے گا، جو یوں بیٹھا ہے وہ یوں ہی بیٹھا رہے گا. میرے رب کی قسم نہ کروٹ بدل سکے گا، نہ پلک چپک سکے گا. 70 برس گانے کی لذت لے گا
اور جھومتا رہے گا اور سنتا رہے گا. ارے جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے کر دے تو اس کی آواز کیسی ہوگی؟ پھر میرا اللہ کہے گا کیسی آواز ہے؟ کہیں گے بڑی مد بھری آواز ہے. اللہ کہے گا اس سے اچھی سنو. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا داؤد تعالی ارقى المنبر، اے داؤد آجا میرے بندوں کو گیت سنا. داؤد کی آواز سن کر دنیا میں پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے، پہاڑوں پہ مستی چھا جاتی تھی، پہاڑوں پر انسانوں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے، مر جاتے تھے لوگ آواز سن کر. آج داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا سر ہوگا، تیرا کان ہوگا، ان کی آواز ہوگی. میرا اللہ کہے گا بتاؤ کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ جنت بھول گئی. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ یہ بات سنانے کے لیے ساری حدیث سنا رہا ہوں. اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آجا، اب تو بنارس والوں کو سنا. پھر میرے محبوب کی آواز ہوگی، جنت کا ساز ہوگا اور جنت کی درختوں کا سر ہوگا، ہوا کی ڈائریکشن ہوگی، اور پھر میرا نبی اللہ کی حمد و ثنا کا گیت گائے گا اور جنت کا ساز اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا. جنت خود جھوم جھوم جائے گی محمد مصطفیٰ کی آواز پر. میرا اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست پایا، ہمیں تو اپنا آپ بھی بھول گیا. میرا اللہ فرمائے گا اب اس سے بھی اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے ہیں اس سے اچھا، اس سے اچھا کوئی ہے؟ کہاں؟ سنو سنو سنو، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا، اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا. رضوان پردے ہٹا، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے غیرت نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو دنیا میں بے حیا نہیں ہیں، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو راتوں کو ننگے ناچ نہیں دیکھتے، ان آنکھوں کو مبارک ہو جو تھرکتے بدن فاحشہ عورتوں کے نہیں دیکھتے. آئے ہائے آج مزہ لے کہ میرا اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹا دے، پردے ہٹا دے اور میرے بندوں کو میرا روپ دکھا دے. وہ آنکھیں آ جائیں جو دنیا میں حرام نہیں دیکھتی تھیں، پردے ہٹتے چلے جائیں گے اور نظریں اللہ کے دیدار میں لگیں گی اور میرا اللہ قرآن پڑھ کے سنائے گا. صرف کان نہیں سنیں گے، سارا بدن کان بن جائے گا اور جسم کا رواں 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 وہ کان بن کر میرے رب کا قرآن سنے گا. اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز خاموش، ہوا تھم گئی، پتوں کی سرسراہٹ رک گئی. اب جنت بھی ہماتن گوش، نہریں ہماتن گوش، حوریں ہماتن گوش، ایمان والی بیویاں، ایمان والے مرد، انبیاء، رسل، مرسلین، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل سب سننے میں لگے ہوئے ہیں اور میرا رب قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے. فی صوت ہی سہل، میرے نبی کی آواز میں جادو تھا. پوری زندگی محفوظ ہے، موجود ہے. یہ تو میں اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں. میرے نبی کی تو بکریاں بھی محفوظ ہیں. میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، 9. اچھا اگر میں یہ بات نہ بتاؤں اور تمہیں قیامت تک موت تک نہ پتہ چلے تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا؟ مولوی صاحب کیا شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ایک آدمی کو نہیں پتا تو کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. پر میرے رب نے اپنے حبیب سے پیار کیا. جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر شے کو محفوظ کر کے رکھا جاتا ہے. میرے رب نے اپنے نبی کی بکریوں کے نام بھی 14 صدی گزرنے کے بعد تک محفوظ رکھے ہوئے ہیں. عجوا، سکیا، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، امراء، غیثاء، یہ 9 بکریوں کے نام ہیں. اور 10واں بکرا یمن بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن. اس میں آپ کی بکری قمراء
آپ کی زندگی میں مر گئی. میرے رب نے جس پیار جو کیا، میں ڈرتا ہوں لفظ عشق کہنے سے، ورنہ میں اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کہہ جاؤں تو مجرم نہ ہوں گا کہ میرے رب نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے. پیار ہی نہیں، عشق کیا ہے. تو پتہ نہیں علماء فتویٰ نہ لگا دیں، اس لیے میں نہیں کہتا ہوں. ایک ہی تو ہستی ہے جس سے پیار کیا ہے. وہ تم محمد مصطفیٰ بن کے دکھا، ان کی غلامی کر کے دکھا دو، ان کے روپ میں ڈھل کے دکھا دو، ان کی زندگی کو زندگی بنا لو، تو میرے رب کی رحمت کے، برکت کے، حفاظت کے دروازے اللہ کھول کے دکھا دے گا. تو میرے بھائیوں حکومتیں ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، حکومتیں امن قائم نہیں کر سکتی. کتنا ہی فساد ہے، ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں، ہم اللہ کے دربار میں جھک جائیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے اور چلے کے لیے نکل کر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کو اپنے لیے رحمت کا سبب بنائیں، رحمت کا ذریعہ بنائیں. رات کی تراویح پڑھیں، تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. روزانہ 60,000 نیکیاں کما کے لے جاؤ. نہیں پڑھی تو 60,000 کا نقصان، اور اگر 8 پڑھ کے نکل گئے تو 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو. تم 36 روپے نہیں چھوڑتے ہو، یہاں 36,000 نیکیوں کا نقصان کر کے جا رہے ہو. تراویح کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. ہر سجدے پر اللہ ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. رمضان کا استقبال کریں توبہ کے ساتھ، رمضان کو مبارک بنائیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے ساتھ. تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، اوپر نیچے انسانوں کے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں. میں ان بچوں پہ قربان جو وہ ٹینکی کے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں، کتنی خطرناک جگہ ہے، ذرا سا پھسنے تو نیچے آ کر گریں. یہ ان کے ایمان اور اللہ رسول کی محبت کی نشانی ہے. اتنی خطرناک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، شدید گرمی ہے. میں آپ کے سامنے آخر میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آؤ آج ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں، ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں. تو بولو نیت کرتے ہو. اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، توبہ نہیں کریں گے تو ہم دھکے کھاتے رہیں گے. ہمارا مسئلہ ہمارے حکمران حل نہیں کر سکتے، فوجیں حل نہیں کر سکتی، تمہارے سیاسی لیڈر اور کسی بھی جماعت کے سیاسی لیڈر ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ صرف اللہ حل کرنے والا ہے، اور اللہ حل کرے گا. محمد مصطفیٰ کی غلامی سے کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. ارے جنت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، عزت بھی تمہاری، بڑائیاں بھی تمہاری، بلندیاں بھی تمہاری، محبتیں بھی تمہاری، برکتیں بھی تمہاری، رحمتیں تمہاری، الفتیں تمہاری، عزتیں تمہاری، کامیابیاں تمہاری، کامرانیاں تمہاری، جنت تمہاری، ایمان کی رحمت والی زندگی تمہاری، ایمان والی موت تمہاری، قبر کی روشنیاں تمہاری، عرش کا سایہ تمہارے لیے، حوض کوثر کا پانی تمہارے لیے، نبی کی شفاعت تمہارے لیے، پل صراط کا پار ہونا تمہارے لیے، جنت کا داخلہ تمہارے لیے. پر ایک کام آج سارا مجمع کرے، لاکھوں کا مجمع ہے، باہر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اندر بھی بہت بڑی خلقت ہے، اور ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہیں، بلکہ تقریباً سارے ہی نوجوان ہیں. 100 میں 1-2 سفید بالوں والے ہوں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، جھولی پھیلاتا ہوں، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو، آج توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو سارا مجمع توبہ کی سارا مجمع نیت کرتے ہو تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ.
اس آپ کے لفظوں نے عرش کو ہلا دیا ہے، سات آسمان کے دروازوں کو توڑ دیا ہے اور اللہ کی رحمت کو اتار دیا ہے۔ ایک آدمی توبہ کرے تو ساتوں آسمان میں روشنیاں ہو جاتی ہیں اور سارے فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے آج ایک بندے نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں اللہ نے ساتوں آسمان پہ روشنیاں کی ہیں۔ جب یہ لاکھوں کا مجمع آج توبہ کرے گا اور اکثر نوجوان ہیں تو میرا اللہ کتنا خوش ہوگا۔ تم توبہ کرو، اللہ کے ذات پر امید رکھو اور مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، ہتھیار پھینک دو اور کہو یا اللہ اسلمت نفسی الیک وبجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ نیت تم کر لو کہ یا اللہ میں تیرا ہو گیا، تیرے نبی کا ہو گیا، پھر حفاظت تیرے رب کے ذمے۔ اس نے چھری کے نیچے سے، خلیل کے چھری کے نیچے سے اسماعیل کو بچایا، فرعون کی چھری سے موسیٰ کو بچایا، تپتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ابراہیم خلیل کو بچایا، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بچایا، مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کو بچایا، صحرا میں بنی اسرائیل کو بچایا۔ وہ حفیظ ہے، وہ وکیل ہے، وہ کفیل ہے، وہ رقیب ہے، وہ نصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ ولی ہے، وہ شہید ہے۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ تو میرے بھائیو، آپ کی توبہ پر آپ کو مبارک ہو کہ آپ سارا مجمع اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو۔ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے اتنی جلدی نہ ماں مانتی ہے، نہ باپ نہ بیوی۔ جتنی جلدی اللہ مانتا ہے یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ ساری زمین گناہوں سے بھر دی، یا اللہ معاف، اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ ساری دھرتی سے لے کر آسمان تک گناہ بھر دیے، یا اللہ معاف، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ ابھی تمہیں 100 قتل والے کی بات تو سنائی کہ اللہ نے کہا چلو جنت میں لے جاؤ، مقتولوں کو ہم خود ہی جزا دے دیں گے، بدلہ دے دیں گے۔ تو توبہ تو کر لی نا سب نے بھائی، پکی توبہ کی ہے نا؟ اور انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگاؤ گے، سارے لگاؤ گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ نا، اتنا تو میں نا ماشاءاللہ۔ جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ اس سال کے اندر 4 مہینے کی نیت کر لو، اور سال کے اندر اپنے چلے کی نیت کر لو۔ جمعرات کو مدنی مسجد باقاعدہ جاؤ اور اپنی محلوں کا مسجدوں کا گشت کرو، اور مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بناؤ۔ رمضان میں ضرور اللہ کے راستے میں نکلو، اس سے فارغ ہو تو جو اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف میں بیٹھو، اور اللہ سے رو رو کے مانگو کہ یا اللہ ہمارے دیس پہ رحم فرما، کرم فرما۔ پتہ نہیں کس کا رونا اللہ کو پسند آئے اور امت کی ہدایت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی؟ اب درود شریف پڑھو، دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے رات کے اندھیرے کو لانے والے اللہ،
اے دن کو روشن کرنے والے اللہ، اے نطفے کو انسان بنانے والے اللہ، اے زمین آسمان کے شہنشاہ اللہ، اے مشرق مغرب کے اللہ، اے شمال جنوب کے اللہ، اے وہ اللہ جس کا امر قاف اور نون کے درمیان ہے، اے وہ رب جو زوال سے پاک ہے، اے وہ رب جو ذوف سے پاک ہے، اے وہ رب جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو ہر تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اے وہ رب جس کے ملک کو زوال نہیں، اے وہ رب جس کی ذات کو زوال نہیں، اے وہ رب جو لا مکان اور لا زمان ہے، اے وہ رب جس کے لیے سمندر سیاہی بنے اور درخت قلم بنے اور تیری تعریف کو لکھا جائے تو قلم ٹوٹ جائیں اور سمندر خشک ہو جائیں اور تیری تعریف ختم نہ ہو، اے وہ رب، اے وہ رب، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے وحدہ لا شریک اللہ، اے احد اللہ، اے صمد اللہ، اے لم یلد اللہ، اے ولم یولد اللہ، اے ولم یکن لہ کفوا احد اللہ، اے بے مثال اللہ، اے لا زوال اللہ، اے با کمال اللہ، اے لا جواب اللہ، اے احد الصمد اللہ، اے لم يتخذ صاحبۃ ولا ولد اللہ، اے ولم یکن لہ شریک فی الملک اللہ، اے ولم یکن لہ ولی من الذل اللہ، اللہ ونکبرہ تکبیرا، اے اللہ جس کے ملک کو زوال نہیں، جس کی شہنشاہی کو زوال نہیں،